اسماعیل ثانی بیٹے تھے محمد اول کے، محمد اول بیٹے تھے اسماعیل اول کے، اسماعیل بیٹے تھے امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق بیٹے تھے امام باقر کے، امام باقر بیٹے تھے علی زین العابدین کے، علی زین العابدین بیٹے تھے حسین ابن علی کے، حسین بیٹے تھے علی کے، علی بیٹے تھے ابو طالب کے۔ اب مجھے بول کے بتا، ہم آل محمد کے فقیروں کا شجرہ پڑے دنیا کو بول کے بتاتے ہیں، ان کا فقیر بھی ان کے نسب سے ہوتا ہے، ان کی گلی سے نہیں ہوتا۔ سرکار بسم اللہ۔ جناب اسماعیل کے ساتھ شجرہ ملتا اور سرکار یہاں پہ جناب سرکار شاہ حسین شہباز قلندر کے بارے میں ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اسماعیلیہ فرقے سے تھا۔ یہ جناب اسماعیل کی نسل سے تھے اور یہ وہ اسماعیل اول تھے جو امام صادق کی زندگی میں امام کے یہ بیٹے دنیا سے چلے گئے تھے، اور امام کے دور میں فقہ بن رہی تھی کہ فقہ کی ترتیب امام نے رکھی، اس لیے جناب اسماعیل کی رحلت ہوئی ہے تو امام صادق نے 7 مقامات پہ گھر سے لے کے قبرستان تک جناب اسماعیل کے جنازے کو روکا، رو کے زمین پہ رکھ کے کفن ہٹا کے لوگوں کو چہرہ دکھایا۔ اس دور میں فقہ بن رہی تھی، لہذا یہ فقہ جعفریہ میں آ گیا کہ جنازے کو قبرستان تک 7 جگہوں پہ روکو۔ یہ سب سے پہلے امام صادق نے اس لیے روکا تھا، امام کو خبر تھی کہ اس بیٹے کے نام سے ایک فرقہ بننے والا ہے۔ امام نے اپنی زندگی میں 7 جگہ پہ دکھایا، دیکھو مر گیا ہے، تاکہ ایک نیا فرقہ رائج نہ ہو سکے۔ اسماعیلیہ فرقہ سے نہیں، شیعہ اثنا عشری فرقے سے ان کا تعلق تھا۔ توجہ ہے سرکار؟ جناب کبیر الدین ابراہیم کو امام حسین علیہ السلام نے نجف بھیج دیا، نجف سے پھر دوبارہ سرکار ابراہیم مجاب تشریف لائے ہیں کربلا، کربلا سے پھر یہ واپس آتے ہیں ایران مکران سے ہوتے ہوئے مروند پہنچے افغانستان، مروند پہ جا کے مروند شاہ کے ساتھ جناب ابراہیم کا اس کی بیٹی کے ساتھ عقد ہوا، وہاں سے اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا شاہ حسین، زمانہ تھا حسین والوں کا دشمن، نانا نے تقیہ کرتے ہوئے زندگی بچانے کے لیے تاکہ انہیں کو تکلیف یا غضب نہ پہنچے نام رکھ دیا عثمان۔ لوگوں نے پوچھا عثمان نام کیوں رکھا؟ فرمایا نبی کے صحابی عثمان بن منظوم کے نام پہ میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھتا۔ عثمان مروندی کہنے لگے۔ قلندر نے 7 سال کی عمر میں مکمل حافظ قرآن، مکمل فقہ کے ماہر، صاحب فتویٰ، بغیر کسی مدرسے کے، کیونکہ خدا کہتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں پہلے قرآن کا علم دیتا ہوں پھر الانسان کو خلق کرتا ہوں۔ جو الانسان ہوتے ہیں ان کی جبلت میں علم ہوتا ہے، ان کی گھٹی میں علم ہوتا ہے۔ I rent water, electricity plus money for food. اور جب ہماری باری آئی، جب ہم جیسے انسانوں کی باری آئی، پھر کہا جب تم ماؤں کے بطنوں سے باہر نکلتے لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ پہلے ہی علم لے کے آتے۔ جیسا کہ میں نے اکثر مثال دی ہے کہ آپ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے رکھ دیں اور مرغی کے انڈے رکھ دیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد جب ان انڈوں سے بچے نکلیں تو آپ بالکل انڈے سے نکلتے ہوئے دونوں بچوں کو کسی پانی کے کنارے پہ لے جائیں، وہاں پہ جا کے انڈے کو کھولیں، پہلی بار زندگی میں کائنات میں آئے گا وہ مرغی کا بچہ بھی اور بطخ کا بچہ بھی۔ بطخ کا جو بچہ ہوگا وہ پانی میں چلا جائے گا، مرغی کا بچہ واپس آ جائے گا۔ اسے کس نے بتایا تھا کہ تیرنا ہے؟ نہ اس نے ماں کو تیرتے ہوئے دیکھا، یہ کیسے؟ اس کی جبلت میں تیرنا تھا، مرغی کی بچے کے فطرت میں تیرنا نہیں تھا۔
اور خدا فطرت میں علم دے کے بھیجتا ہے، اور سب سے پہلا علم ہوتا ہے قدرت کی طرف سے رونا۔ رونا علم فطرت ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، نہ روئے تو گھر والے روتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف فرمائے، تائید فرمائیں گے، بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر مارتے ہیں، مار مار کے رلاتے ہیں کہ روئے۔ معصوم بچہ ہے، کیوں مارو؟ اگر رو نہیں رہا تو رلا کیوں رہے؟ وہ کہتے ہیں رونا زندگی ہے۔ فطرت میں علم ہوتا۔ سرکار قلندر کبریا نے شہباز قلندر سرکار شاہ حسین عثمان مروندی قلندر کبریا سرکار جب زندگی کے ابتدائی دنوں سے گزرے تو پھر ان کو حکم امام کے ساتھ یہ مکران، توجہ ہے سرکار، مکران ایران کے رستے سے ہوتے، بلوچستان سے ہوتے ہوئے، سندھ کو کراس کرتے ہوئے، بابا سمر شاہ جی اب آپ کے سننے والا جملہ آیا، سندھ کو کراس کرتے ہوئے ملتان میں سورج میانی کے قریب دریائے چناب کے کنارے پہ 15 رمضان کو روزے کی حالت میں پہنچے۔ 40 ساتھیوں سمیت۔ جب 40 ساتھیوں سمیت یہ پہنچے تو جب ہمارے اس علاقہ میں آئے تو ملتان میں مدینۃ الاولیاء میں سرکار پہنچے، دریائے چناب کے کنارے میں تھے، 40 ساتھی قریب تھے۔ یا کھانے کے لیے ہر ایک نے انتظام، کسی کے ذمہ ہوگا تو لکڑیوں لے کے آگ جلا۔ سرکار شہباز قلندر کو کہا کہ تو گندم شہر سے پسوا کے لا۔ قلندر گندم پسوانے کے لیے شہر میں داخل ہو گئے۔ سلطان غیاث الدین دہلوی کی حکومت تھی دہلی میں، اس کا بیٹا سلطان محمد ملتان کا گورنر تھا۔ جب یہ پہنچے ہیں تو جب یہ بستی میں آئے تو بستی میں پتا چلا کہ ایک عورت ہے جو اپنے گھر میں اس کے چکی ہے اور وہ گندم کو پیستی ہے۔ قلندر اس کے دروازے پہ چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، عورت باہر نکلی، حسن یوسف کو پہلی بار ملتان میں دیکھا۔ روپ زلیخا کو اپنے اوپر طاری کیا، بحر تلاطم میں موجیں آئیں۔ تہذیب منبر کا خیال ہے اور میں 2-4 جملے کہوں گا۔ شہباز قلندر نے سیرت یوسف کو اپناتے ہوئے اپنے چہرے کو پھیرا۔ عورت نے قلندر پہ کردار پہ الزام لگا دیا۔ سپاہیوں نے شہباز قلندر کو گرفتار کیا اور سلطان محمد کے دربار میں لے گئے۔ یہ کوئی اجنبی ہے، کوئی مسافر ہے، شہر میں نیا آیا ہے، ایک عورت پہ حملہ کر رہا تھا، ہم نے گرفتار کر لیا۔ عورت کو اس کے شوہر سمیت دربار میں بلایا گیا، اس نے قلندر کبریا پہ الزام لگایا۔ اب جملہ سنیے گا جو معرفت سننے کے لیے آئے۔ قلندر پہ جب الزام لگا تو دربار میں سلطان محمد نے کہا اجنبی مسافر تیری عصمت کا کوئی گواہ ہے؟ قلندر نے سورہ یوسف کی تلاوت کی، سورہ یوسف کی تلاوت کرنے کے لیے کہا میرا گواہ موجود ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، میں سیرت آل محمد کا پیروکار ہوں، یہ ہٹ جائے تاکہ یہ عذاب سے بچ جائے۔ میں اب بھی کہتا ہوں یہ اپنا دعویٰ واپس لے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ 3 دفعہ قلندر نے عورت سے کہا دعویٰ واپس لے، میں معاف کرتا ہوں، دعویٰ واپس لے، میں معاف کرتا ہوں، دعویٰ واپس لے، میں معاف کرتا ہوں۔ اسے کہا تو نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، میں دعویٰ واپس نہیں لوں گی۔ قلندر نے کہا اگر تو نے دعویٰ واپس نہیں لینا پھر میں اپنی گواہی کے لیے اپنا گواہ بلاتا ہوں۔ سلطان محمد نے کہا گواہ کون سا ہے؟ فرمائی اس عورت کو گھر بھیج، اس گھر کے جھولے میں ایک بچہ تھا، وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا۔ جب کہا وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا، سلطان محمد نے تخت چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہا تو جو کہہ رہا بچہ تیری گواہی دے گا، تو کوئی یوسف ہے؟ قلندر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے وہ یوسف تھا، اس کا بیٹا ہوں۔ تفصیلات کا وقت نہیں، قلندر نے کہا مجھے جانے دے، روکنے کی کوشش کی۔ سلطان محمد نے کہا مقبرے کی جگہ دکھاتا ہوں، تکیہ لگانا چاہے جگہ دیتا ہوں، بیٹھ میرے شہر میں۔
فرمایا तेरे शहर में रुकने नहीं आया, तबलीग इस्लाम के लिए आया हूं, मजहब आले मोहम्मद को पहुंचाने के लिए आया हूं। फकीर पैसे लेके दीन नहीं मनवाता। اس ایپ کا شکریہ۔ جاب چھوڑنے کے بعد بھی اس